موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم سلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية وبالآخرين هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن أبي حاتم وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ولم يحك غيره ولا أزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں یقول تعالی اللہ فرماتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ سابقین المقربین جو ہیں ان میں سے سلۃ جماعت ہوگی من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلو میں سے ایک بڑی جماعت اور آخرین میں سے تھوڑے. اب فرماتی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اولین سے مراد الامم الماضیہ، جتنی پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان میں سلۃ من الاولین، اور آخرین سے مراد هذه الامت یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجاہد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ اولین سے مراد پہلی امتیں اور آخرین سے مراد امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے ہیں کہ ابن جریر مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند فرمایا.
اور انہوں نے اس میں بھی استدلال کیا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، حضور نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِ غَيْرُهُ وَلَا أَزَاهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، لیکن اس قول کو کسی دوسرے نے نقل نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ اس قول کے مطابق ابو محمد ابن ابی حاتم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت میں اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے بیان عظمت، یاد رکھو، اور اس میں ہے بیان عدد۔ پہلی آیات جو ہے نا وہ سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ ان کی عظمت شان ہے۔ اب عدد ان کا کیا ہے؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ پہلو میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو اب اس میں پہلا قول یہ آیا کہ بھئی اولین سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول ان کے اصحاب، ان میں جو سابقین ہیں، صاحب بات ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، کیوں 1,24,000 تو پیغمبر ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اور ابن جریر نے بھی اسی کو لیا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی سلۃ من الاولین، پہلو میں بہت بڑی جماعت ہے سابقین کی، اور آخر میں قلیل ہے۔ فرماتے حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ بن التبع قال حدثنا شریک بن محمد بن عبد الرحمن نبی النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین شق ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة فتقاسمونهم النصف الثاني۔ ورواه الإمام أحمد بن أسود بن عامر عن شريك محمد بيع الملأ النبي النبي هريرة فذكره۔ اب اس حدیث مبارک میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ پہلو میں سے بہت بڑی جماعت اور آخرین میں سے تھوڑے، تو یہ حضور کے صحابہ پہ بات بڑی گراں گزری کہ بھی ہم میں تو پھر تھوڑے ہوئے، پہلے تو ہیں وہ زیادہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر خوشخبری دی کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کہ پہلو میں سے بھی بہت بڑی جماعت اور آخرین میں سے بھی بہت بڑی جماعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو، مجھے امید ہے اپنے اللہ سے، ان تکونوا ربع اہل الجنت، کہ تم چوتھا حصہ جنتیوں میں سے یا تیسرا حصہ، بلکہ آپ نے فرمایا بل انتم نصف اہل الجنہ، تم آدھے تم جنت میں اور آدھے سب ہوں گے، او شطر اہل الجنہ، وہ بھی مراد آدھا ہے، وتقاسمونہم النصف الثانی، یعنی جنت میں آدھے تو تم پکے ہو گئے نا، باقی آدھے حصے میں ساری امتیں، لیکن ان میں بھی گویا تم کچھ لوگ ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ عدد جو ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ وقد روی من حدیث جابر نحو ھذا ورواه الحافظ بن عساکر من طریق هشام بن عمارہ حدثنا عبد الرباح بن صالح عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت اذا وقعت الواقعة ذکر فيها سلة من الاولین وقلیل من الآخرین
قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلۃ من الاولین وقلیل منا قال فامسك آخر السورة سنة ثم ندم سلة من الأولين وسلة من الآخرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله سلة من الأولين وسلة من الآخرين ألا وإن من آدم إلي سلة وأمتي سلة ولم نستكمل سلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسنادا ومتنا ولكن في إسناده نذر. اب اس حدیث میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سورۃ الواقعہ اتری اور حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلۃ من الاولین یعنی پہلی جماعتوں میں پہلی امتوں میں بہت بڑی جماعت ہوگی، وقلیل منا ہم میں سے تھوڑے. اس کے بعد تقریباً 1 سال تک یعنی اس موضوع پہ کوئی آیت نہیں اتری. 1 سال کے بعد پھر آیت اتری سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. حضور پاک نے فرمایا کہ عمر آؤ سنو کہ اللہ نے اب کیا فیصلہ فرمایا ہے کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین الا وان من آدم الی سلہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک ایک جماعت وامتی سلۃ اور ایک سلہ میری امت میں سے فلن تستکمل سلتنا حتی نستعین اور ہمارا جو عدد ہے وہ تب پورا ہوگا جب سودان کے لوگ جو ہیں من رعات الابل اونٹوں کے چرانے والے وہ اللہ پر ایمان لائیں گے گواہی دیں گے ممن شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہمارا عدد جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ہاکذا اوردہ فی ترجمۃ عروۃ بن رویم اسنادا و متنا، لیکن مفسر فرماتے ہیں اس کی سند میں اعتراض ہے. وقد وردت طرق کثیرۃ متعددۃ بقولہ انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ. ہاں بہت سارے طریق سے البتہ یہ حدیث آئی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت کا چوتھائی. الحدیث بتمام ہی و مفرد فی صفۃ الجنہ وللہ الحمد والمنہ. وهذا الذي اختاره ابن جرير ها هنا فيه نذر بل هو قول ضعيف لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله سلة من الأولين من صدر هذه الأمة وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ابن جریر نے اختیار کیا ہے یہ قول جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں سے افضل فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اب یہ بات بڑی بعید لگتی ہے کہ دوسری امت میں سے مقربون جو ہیں وہ حضور کی امت سے زیادہ ہوں. مفسر کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام امتوں کو ہم ایک سمجھیں، یعنی تمام انبیاء کی امتیں جو ہیں وہ ایک ہی جماعت ہو اور حضور کی امت جو ہے وہ ایک ہو. اس لیے پھر دیکھا جائے گا تو ان المقربین من ہؤلاء اکثر من سائر الامم. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ قول یہی ہے
کہ حضور کی امت میں سے مقربین جو ہیں وہ ساری امتوں سے زیادہ ہوں گے، اور یہی قول جو ہے اس مقام پہ راجح ہے۔ اب مراد یہ ہوگی سلۃ من الاولین من صدر هذه الامہ وقلیل من الآخرین من هذه الامہ۔ تو اب بات سمجھیں، اللہ کے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، لیکن اس میں تفصیل نہیں آئی کہ اولین سے کون مراد ہے اور آخرین سے کون مراد ہے۔ اب اسی طرح جیسے بعض روایات میں آیا کہ صحابہ پہ یہ بات بڑی سخت گزری کہ پہلی امتوں میں زیادہ اور ہماری امت میں تھوڑے، تو یہ بات بھی یعنی کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے اگر کسی ایک امت سے مقابلہ کیا جائے پھر تو بات ہے، لیکن جب سارے انبیاء کی امتیں ایک طرف ہوں اور حضور کی امت ایک طرف ہو تو پھر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ دلوں پہ شاک گزرے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ سب سے راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری آیتوں کا تعلق جو ہے وہ حضور کی امت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی سابقہ امت سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے قرآن کو دیکھیں نا، اس کے سیاق کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب تمہارے جو ہے 3 قسمیں ہوں گی۔ حضور کی امت کا ذکر ہوگا، ان 3 قسموں میں ذکر کیا گیا اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون۔ تو اس وقت جو اس صورت میں اللہ خبر دے رہے ہیں وہ حضور کی امت کی خبر دے رہے ہیں، نہ کہ نوح علیہ السلام کی امت کی خبر دے رہے ہیں۔ تم کا خطاب جو ہے وہ صحابہ کو ہے جن میں قرآن نازل ہوا ہے، اس سے مراد کو ساری امتیں تو نہیں ہے۔ تو اب جو صحیح قول بنے گا وہ یہ ہے کہ بھائی حضور کے زمانہ جو تھا وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، خیر ہی خیر تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ تو خیر القرون ہے نا، اس لیے ان میں تو بہت مقربین ہیں، ان میں تو سابقون المقربون بہت بڑی جماعت ہے۔ اب حضور کی باقی امت جو ہے قیامت تک ان میں ان کے مقابلے پہ تھوڑے ہیں۔ اب اللہ نے پھر کرم فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے تابعین کے بعد جو امت قیامت تک آنے والی ہے ان میں بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرما دیے کہ جو سابقین کے درجے پہ پہنچ گئے۔ اسی لیے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور پاک نے فرمایا کہ لو کان الدین فی الثریا، اگر دین ہو ثریا تاروں تک بھی ہو نا اونچا، لَيَنَالَهُ رِجَالٌ مِّن فارس، اللہ فارس سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو وہاں سے جا کر بھی دین لائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اور اشارہ کیا حضرت سلمان فارسی کی طرف کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری قوم میں سے ایسے بندے پیدا ہوں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے تو اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب جو تم سن رہے ہو یہ میرا خطبہ ان تک پہنچاؤ جنہوں نے نہیں سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سننے والے تم سے بھی زیادہ ذہین نکلیں، تم سے بھی زیادہ کام کریں. تو یہ تو اللہ تعالی کی شان ہے کہ اللہ نے پھر حضور کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، تبع تابعین میں بھی، اور ان کے بعد بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، عابدین بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، مجاہدین بھی، مخلصین بھی، کہ وہ جن پر تمام قیامت تک عالم اسلام جو ہے وہ فخر کرتا ہے. ایسے لوگ پیدا ہوئے. اب اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو سیاست 6 کتابیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. یہ جو آج کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اور 4 سنن ہیں، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، اسی طرح سنن ترمذی ہے، تو یہ کتابیں تو حضور کے زمانے میں نہیں ہیں. یہ تو امام بخاری کہاں بخارا میں پیدا ہوا، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے، کوئی اصفہان میں پیدا ہوا، کوئی سجستان میں پیدا ہوا. سب ماوراء النہر کے لوگ جو تھے انہوں نے یہ خدمت کی دین کی کہ حضور کی تمام حدیثوں کو جمع کر کے سیاق کی شکل میں بھی جمع کیا، سنن کی شکل میں بھی جمع کیا، اور ان کے ابواب بنا کے پوری حضور کی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ آپ نے ابواب الطہارہ کا مسئلہ دیکھنا ہے، ابواب الطہارہ کھول لو، نماز کا مسئلہ دیکھنا ہے، ابواب الصلاۃ کھول لو، زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھنا ہے، ابواب الزکوٰۃ کھول لو، نکاح و طلاق کا مسئلہ وہی مسئلہ کھول لو اور حدیثیں پڑھ لو. تو یہ خدمت جو ہے یہ تو بعد میں آنے والوں نے کی ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہیں کہ قرآن کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، میرے آقا کے زمانے میں جو تفسیر ابن عباس ہے، اچھا حضرت ابن عباس کے بعد تفسیر مجاہد ہے، اس کے بعد تفسیر قتادہ ہے، ضحاک ہے، سدئی ہے، تفسیر ابراہیم نخعی ہے، یہ چند ایک تفسیریں. اچھا وہ بھی اتنی مختصر ہے. تفسیر ابن عباس جو ہے 1 جلد میں ہے. تو یہ لوگ تو پھر سارے بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی قرآن کی تفاسیر میں 10 جلد 20 جلد 30 جلد کی تفسیریں لکھی، اور پھر ایک ایک قرآن کے حرف پہ بحث کی. بعض علماء نے صرف مشکلات القرآن پہ بحث کی کہ قرآن میں کیا کیا لفظ مشکل. بعض علماء نے اعجاز القرآن پہ بحث کی کہ قرآن کے اندر اعجاز جو ہے باعتبار لفظ کے بھی باعتبار معنی کے بھی وہ کہاں کہاں ہے. بعض علماء نے عرض القرآن پہ بحث کی کہ اللہ کے قرآن میں جو ذکر آتا ہے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، وادی محصر ہے، اور قصہ ابرہہ ہے، اور قوم نوح ہے، جبل جودی ہے، یہ بھی یہ کہاں ہے. انہوں نے صرف عرض القرآن پہ کام کیا. اسی طرح سے بعض علماء نے تفسیر القرآن بالقرآن سے کام کیا کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت جہاں مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ہے. بعض علماء نے اسباب النزول پہ کام کیا کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کس قصے میں اتری. بعض علماء نے اسرار التکرار فی القرآن پہ کام کیا کہ قرآن میں بعض لفظ جو ہیں وہ بار بار کیوں آئے ہیں آخر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ ایک سورت میں آیا ہے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ کیوں آیا؟ اس کے لیے انہوں نے الگ کتاب لکھی.
اسی طریقے سے بعض علماء نے وہ علوم بیان کیے، علوم القرآن، بعض نے احکام القرآن جیسے جساس نے لکھا، بعض نے فقہی انداز میں تفسیریں لکھی جیسے قرطبی نے لکھی، بعض علماء کرام نے یعنی اس انداز میں کہ قرآن کے اندر حکمتیں کیا ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ قرآن کی آیت میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے لیے انہوں نے مستقل تفسیریں لکھی۔ اسی طرح جو تراجم قرآن ہیں یعنی قرآن کا ترجمہ جو ہے، مثلا ہندوستان میں سب سے پہلے ترجمہ جو ہے جس کا سب سے اونچا مقام ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر کا ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد جو ترجمہ ہے وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور ان سے بھی پہلے ایک شخص حضرت امیر محمد گزرے ہیں جن نے سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے۔ اب اسی انداز میں اگر آپ دیکھیں گے، اچھا پھر دیکھیں تفسیر جو ہے جلال الدین سیوطی نے لکھی، جلال الدین محلی نے لکھی، تفسیر قرآن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے اگر صرف اردو زبان کی تفسیریں اگر آپ کٹھی کریں تو خدا جانے کتنی ہو جائیں۔ اردو زبان کے اندر جو تفاسیر ہیں بہت بڑی تفسیریں ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث علماء میں سے محمد جوناگڑھی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور علماء دیوبند سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا، عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور اسی طرح ملا جیون نے لکھا، اسی طریقے سے شوقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اتنے طرح اتنا تو معلوم ہوا نا کہ حضور کی آخری امت میں بھی اللہ نے پھر بڑی جماعت پیدا کر دی۔ مراد حضور کی امت ہے، مراد جو ہے وہ حضور کی امت ہے، یعنی اسی کے اندر پہلے جو ہیں وہ سلۃ من صحابہ میں بہت زیادہ تھے، بعد میں تھوڑے تھے، لیکن آگے جا کے بڑھتے گئے، اب پہلے بھی بڑی جماعت پھر بعد والوں میں بھی بڑی جماعت۔ تو یہی ترجمہ جو ہے اور یہی قول جو ہے وہ راجح، اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ قرآن کا انداز تخاطب جو ہے، انداز خطاب جو ہے وہ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد حضور کی امت ہے، کیونکہ حضور کی امت جو ہے تمام امتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ ایک تو قرآن نے بتا دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہتر۔ اور پھر تم اس لیے بہتر ہو کہ اللہ نے جو تمہارے پاس نبی بھیجا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، اور کسی امت کو تو یہ مقام نہیں ملا۔ اللہ نے تمہارے پاس جو کتاب بھیجی ہے قرآن، وہ ام الکتاب ہے، وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور سب کی ناسخ ہے۔ تو ایسا نبی بھی کسی کو نہیں ملا اور ایسی کتاب بھی کسی کو نہیں ملی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس امت میں بخشش کے لیے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ بس وضو کر لو گناہ گر گئے۔ اب کیا مشکل ہے ابھی وضو کرنا؟ اچھا مسجد کی طرف چل پڑو، ہر قدم پہ گناہ گر گئے۔ مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لو، گناہ گر گئے۔ مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، 2 رکعت اشراق پڑھ لو، 1 عمرے کا ثواب مل گیا۔ مسجد میں بیٹھ کے تم نے تسبیحات پڑھی، جنت میں باغ لگ گئے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے ایسے راستے پیدا کر دیے۔
ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ کوئی بدقسمت آدمی ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ورنہ یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جس بندے کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور 5 دفعہ وہ اس سے منہ دھوتا ہو، غسل کرتا ہو، اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیسے رہ سکتی ہے؟ تو فرمایا جو 5 دفعہ وضو کرے گا اس کے بدن پہ گناہوں کی میل کیسے رہے گی؟ تو یہ نعمتیں جو ہیں ہمیں ملی ہیں، اس لیے اللہ نے اس امت کو بہت بڑا شرف بخشا ہے۔ بعض اوقات بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اتنا کام کر جاتے ہیں جو پہلے نہیں کر سکے۔ اچھا، اس کی چھوٹی سی مثال ہے جو تاریخوں میں محفوظ ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا مولوی الیاس رحمت اللہ نے، جو ہم نے تاریخوں میں پڑھا۔ انہوں نے میو قوم سے ابتدا کی، بڑی اجڑ اور بڑی جاہل اور بڑی ضدی قوم تھی۔ اچھا جی، بہرحال انہوں نے بڑا کام کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اب جب وہ فوت ہو گئے، اب مسئلہ آیا کہ بھئی ان کے بعد ان کی جماعت کی ذمہ داری کس کو دی جائے؟ ان کے صاحبزادے تھے حضرت محمد یوسف، لیکن اس وقت وہ صاحبزادے تھے، کہ صاحبزادہ ہونا بھی تو ایک امتحان ہے نا۔ آدمی کسی پیر کا بیٹا ہو یا مولوی کا بیٹا ہو تو لوگ عزت کرنی تو شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ اس کا دماغ تو خراب ہوگا۔ یہ صاحبزادہ ہونا بھی ایک خاص بیماری ہے۔ تو وہ اس وقت صاحبزادے تھے، ان کا ادھر کوئی خیال ہی نہیں تھا دین کے کام میں۔ تو اب جب سارے علماء اکٹھے ہوئے، علماء دیوبند آئے، علماء تھانہ بھون آئے، علماء رائے پور آئے، علماء سہارنپور آئے، اور بڑے بڑے مشائخ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ باپ کا کام کر سکے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ باپ کی جائیداد بیٹے کو ملے گی، اچھا ہو یا برا ہو، یہ تو دین کا کام ہے۔ کرنے والی صلاحیت بھی تو ہو نا، اس کو ذمہ داری دیں ہم۔ لیکن ساری رات کی میٹنگ کے بعد، غور کرنے کے بعد، تمام بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کرو، یہ اس کا بیٹا ہے، کسی اور کو بنانے کے بجائے اسی کو پگڑی بندھوا دو اور دعا کرو اللہ قادر ہے، اللہ اس کی دل کو بدل دے اور اللہ اس سے کام لے لے۔ تو اس کو بڑا بنا دیا گیا۔ تو حضرت مولوی یوسف رحمت اللہ علیہ نے وہ کام کیا جو بابا بھی نہ کر سکا، اس نے لوگوں کو اپنا ابا بلا دیا۔ اچھا، اب مولوی یوسف کے بعد پھر وہی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ صاحبزادہ انعام الحسن تھا، وہ پھر صاحبزادے تھے، وہ لباس شباس یہ وہ اکڑ پکڑ تو صاحبزادوں میں تو ہوتی ہے نا۔ تو اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت مولوی یوسف صاحب نے تو اتنا کام پھیلا دیا، اب یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو پھر بزرگوں نے کہا یار اسی کو بناؤ، بس دعائیں کرو اس کے لیے۔ انہوں نے حضرت انعام الحسن کو بنا دیا، اس نے اس کام کو وہاں پہنچایا جہاں مولوی یوسف نہ پہنچا سکے۔ اس نے اتنا کام کیا کہ 57 ملکوں میں جماعت پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، بہت بڑے عالم، استاذ الکل تھے، اور تمام یعنی علماء کے اپنے دور میں استاذ تھے۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، لیکن ان کے بعد جو اللہ نے اولاد پیدا کی، اولاد باپ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اب حضرت تقی صاحب جو ہیں، تقی عثمانی اور رفیع عثمانی، تو اب دیکھیں تقی صاحب نے انگریزی میں کتابوں کے ترجمے میں لکھ کے وہ کام کیا نا جو ابا نہیں کر سکے۔ حضرت نے تو کوئی تفسیر انگریزی میں نہیں لکھی تھی، حضرت نے تو پورے ورلڈ کو جا کے خطاب نہیں کیا تھا۔ حضرت کی کتابیں جو ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر تو نہیں جاتی تھیں،
اللہ نے وہ کام لے لیا اولاد سے جو والد نہیں کر سکے، حالانکہ والد کا بڑا مقام ہے، ان کے مقام کی کوئی بات نہیں، کوئی نعوذ باللہ تنقیص نہیں، لیکن شان ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد سے کام لے لیا۔ اللہ جس سے چاہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تو وہ بھی یہ بھی تاریخ میں ہے کہ خواجہ ناظم الدین کے پاس اپنا کچھ علماء کا وفد گیا، جن میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور حضرت امروٹی بھی تھے اور بڑے بڑے اور لوگ بھی تھے، تو ان میں علماء بریلوی بھی تھے اور ان میں شیعہ بھی تھے، ختم نبوت کے مسئلے میں سب اکٹھے تھے۔ تو اس کو جا کے سمجھایا کہ خواجہ صاحب آپ نمازی آدمی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اگر تمہارے دور میں بھی ختم نبوت کا کام نہ ہوا اور مرزائیت کو اقلیت قرار نہ دیا گیا، پھر کون کرے گا؟ تم دین والے آدمی ہو۔ بڑا نمازی پرہیزگار آدمی تھا، تو وہ ڈرا ہوا تھا بیچارہ باہر کی طاقتوں سے، تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگا حضرات آپ لوگوں کی بات حق ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، میرا یہی عقیدہ ہے، لیکن میں یہ کر نہیں سکتا، قادیانیوں کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، میں مجبور ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ عالم، چونکہ میں نے تو سنی بات کر کہ حضرت شاہ جی جوش میں آئے اور داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد یوں آنکھیں نکال کو، بڑی آنکھیں تھی حضرت کی، ناظم الدین کو دیکھا اور فرمایا او خواجہ سن لے، یہ تیرے جیسا تہجد گزار جو کام نہیں کر سکا نا، ایک فاسق فاجر آ کے یہ کام کرے گا، اللہ نے یہ کام اس سے لینا ہے، تم سے لینا ہی نہیں، دفع ہو جاؤ۔ کس نے کیا جناب؟ بھٹو نے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ آپ لاکھ اس کو کہیں وہ لاکھ گناہ گار ہو، ہم کون سے فرشتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی اتنی عزت ہو دولت ہو تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے، یہ تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں تو ہم نیک ہیں نا۔ دیکھو نا جی، جب ٹانگیں جواب دے جائیں تو آپ تم کو کیا دیکھیں گے؟ پھر تو خود بخود نیک ہیں، پرہیزگار ہیں ماشاءاللہ۔ اور جب یہ ٹانگیں ساتھ دیکھتی تھیں تو آپ کتنی دیواریں پھاندتے تھے، کتنے گھر پھلانگتے تھے، اور ان کو جو دولت ملی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اتنا ہمیں ملی ہوتی نا ہم ان سے بھی آگے بڑھ جاتے۔ کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ نے کام لینا تھا لے لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سلۃ من الاولین بھی حضور کی امت ہے اور سلۃ من الآخرین بھی حضور کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، بعد میں مجاہدین دیکھ لیں، اب محمود غزنوی کتنے بعد کا آدمی ہے، وہ کتنے 100 سال 1100 سال بعد، حضور پاک کے زمانے سے تقریباً 1100 ساڑھے 1100 سال بعد کا آدمی ہے، لیکن کتنی اللہ نے اس سے کام لیا کہ جب سومنات پہ پہنچا سارا علاقہ فتح کر لیا، اب تمام دنیا کا بت پرست جو تھا وہ سومنات میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی محمود غزنوی سے لڑ تو نہیں سکتے ہو، اس سے بات کر۔ انہوں نے وفد بھیجا، انہوں نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی مہربانی کرو، سومنات ہمارا سب سے بڑا مندر ہے، ہمارے سب سے بڑے دیوی دیوتا ادھر ہیں، ہمارے سب سے بڑے بھگوان جو ہیں نا وہ اس میں ہیں، مہربانی کرو بس اس کو نہ توڑو، ہم سے جتنا مرضی آئے دولت لے لو، ہم سے ہیرے جواہرات سونا چاندی کیا چاہتے ہو، لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا مندر ہے سومنات، اور اس میں ہمارے سب سے بڑا بھگوان ہے۔ اب دیکھو بھگوان کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ ہندو کر رہے ہیں، بھگوان تو کام نہیں آتا نا، وہ تو بیکار ہے۔
پتہ ہے محمود غزنوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتے ہو کہ میں بت فروش تھا، کہ میں نے بت بیچ دیے، پیسہ لے لیا؟ اللہ نے مجھے بت شکن بنایا ہے، میں تو توڑوں گا، اور توڑ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، محمود غزنوی کو دیکھیں، اچھا بادشاہ عالمگیر کو دیکھیں، نواب صدیق حسن خان کو دیکھیں، ایسی ایسی کتابیں ان کے دور میں لکھی گئی ہیں جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں۔ آج بھی فتاوی عالمگیری، آج بھی فتاوی قاضی خان، آج بھی فتاوی ہندیہ، یہ وہ فتاوی ہیں کہ آج بھی جس ملک میں اسلام کا قانون اللہ بنا دے گا ان کے بغیر نہیں بن سکتا، انہی کتابوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ نے کس سے کام لے؟ بادشاہ تھے کتابیں لکھ گئے، بادشاہ تھے قرآن شریف لکھ کے مزدوری کرتے تھے، بادشاہ تھے کبھی تہجد کی اور نماز اور تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ راجح قول یہی ہے کہ یہ خطاب حضور کی امت کو ہے اور مراد بھی حضور کی امت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ جب مرنے کا وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو معین الدین چشتی مدد کن۔ اب جناب بتاؤ، اب تم جانو وہ جانے، ہم کہیں گے تو وہابی ہیں۔ اس نے باقاعدہ نظم لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری موت جب آئے تو میری زبان پہ خواجہ معین الدین اجمیری کا نام جاری ہو۔ اب تم جانو، نبی پاک فرماتا ہے زبان پہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیر ہو۔ ایک اور شریف آدمی نے لکھا، وہ کہتا ہے میرا پیر جو ہے نا صدر الدین، یہ ظاہر میں تو صدر الدین ہے پر باطن میں رحمت للعالمین یہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اگر زندہ ہیں تو ہدایت دے، مر گئے تو معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا بہرحال یہ فیصلہ ہے جو شرک پہ مرے گا اس کے لیے جنت حرام۔ من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام کر دی، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک گانے والا آدمی ہے، اس نے ایک مسجد بنائی ہے، تو اب میرا بھائی مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کیا اس کے پاس ماں سوا گانے کے اور کوئی آمدنی نہیں، کیا بیٹھنے دو، بیٹھنے تو بیچارے بیٹھنے بیٹھ، جگہ دے دو، جگہ مریض ہے بیچارہ، بیمار ہے، جگہ دے دو۔ اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری باطنی ظاہری بیماریاں بھی دور فرما دے۔ تو بہرحال یاد رکھو کہ اس نے مسجد بنائی ہے، اگر تو وہ پیسہ گانے بجانے کا ہے وہ تو حرام ہے، حرام کے پیسے سے مسجد نہیں بنائی جاتی۔ وہ تو مکے والوں کو بھی حیا آ گیا تھا کہ کعبہ چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، جب وہ کعبہ بنا رہے ہیں تو ان کا پیسے ختم ہو گیا، یار کعبہ چھوٹا کر دو بس حرام کا پیسہ نہ ہو۔ تو بہرحال حرام کے پیسے سے مسجد بنانا ناجائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ جیسے بینک والے بنا دیتے ہیں سود کا پیسہ ہوتا ہے، انشورنس کمپنیاں بنا دیتی ہیں سود کا پیسہ ہوتا ہے،
اچھا، بعض ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جذبے میں آ کر سرکاری زمینیں پڑی ہوتی ہیں نا شام لاٹ، وہاں قبضہ کر کے مسجدیں بنا دیتے، یہ سب حرام ہے، یہ غصب ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور آج کل تو ہمارے بعض ہوتے ہیں نا وہ جیسے کہتے ہیں نا لینڈ مافیا، اسی طرح ہمارے مولویوں میں بھی ایک مافیا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں موقع کا اچھا پلاٹ پڑا ہے، وہاں راتوں رات جناب مسجد بنا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مسجد تو بنے گی 500 گز میں، 1500 گز مولوی صاحب کے کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب حرام ہے، اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی جائز۔ اگر ہاں اس گانے والے کے پاس اپنی بھی کوئی جائیداد ہو، اس نے حلال لگائی ہو، تو پھر گانے والا ہونا تو کافر تو نہیں نا، گناہ گار ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی 4 مہینے کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، اس کی بیوی راضی نہیں ہوتی، یہ 2 سال کے لیے جو کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو 2 سال کا ویزا لے کے آئے ہیں، ورک ویزا پرمٹ لے کے آئے ہیں، ان کے بیوی بچے راضی ہیں، دین والی بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ ہدایت دے، کہ شرم کیا کرو، دین کا کام نہیں کر سکتے تو دین والوں پہ اعتراض نہ کیا۔ بہرحال مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور احرام نہیں باندھا ہے تو حنفی مسلک میں عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی معذوری ہو، کوئی کام ہو، کوئی وجہ ہو۔ نفلی عبادت آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں، طواف وغیرہ اپنے لیے کرو اور دوسروں کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر مکے کا رہنے والا رمضان المبارک کی عید کے بعد مدینہ منورہ گیا، وہاں سے آ کر اس نے عمرہ کیا، پھر اسی سال حج کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج خود بخود تمتع ہو جائے گا، کہ اس نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، لہذا وہ مفرد نہیں رہے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ رہے گا تو وہ مفرد، کیونکہ اس نے بنیت تمتع عمرہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو ویسے عمرہ کیا، حالانکہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کو بکری دینی ہوگی، لیکن دم جبر ہوگی، اس پہ جرمانہ ہے کہ کیوں کیا۔ کہتے جی کہ ہم 10 دوستوں نے مل کر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یعنی مثلا روزانہ ہم 10-10 روپے جمع کریں گے مثال کے طور پر، اور 1 مہینے کے بعد کھولیں گے، تو جس بندے کا نام نکل آئے گا اس کو دے دیں گے۔ کوئی بات، مانا یہ ہوتا ہے تاکہ وہ پیسے بیچارے کے کام لگ سکیں، ایسے 10-10 روپے تو ضائع ہو جائیں گے نا۔ 3 مہینے کے بعد اگر اس کو 1000 یا 2000 مل جائے گا تو اس کا کوئی کام ہو جائے گا، پھر اور کو مل جائے گا، پھر دوسرے کو مل جائے گا۔ اس میں نہ سود ہے نہ اور کوئی چکر ہے، پیسہ تو وہی رہے گا نا جو ڈالو گے، تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ اگر آدمی شادی کرے تو اپنی بیوی سے جب رخصتی ہو تو پہلی رات ملنا ضروری ہے، یہ تمہارے ٹانگوں پر ہے، طاقت ہے تو دیکھ لو، نہیں ہے تو پھر اللہ مالک ہے۔ اللہ کے بندے یار یہ عجیب مسئلے ہیں، پہلی رات ضروری ہے، دوسری رات ضروری ہے، تیسری رات ضروری ہے۔ بیوی ہے تمہاری، پہلی رات ملو تیسری رات ملو، شریعت نے تمہیں منع نہیں کیا۔ اگر عورت کا بچہ پیدا ہوا، اب اس کا خون آ رہا ہے، مسئلہ سمجھ لو، جس دن خون بند ہو جائے عورت تسلی کر لے کہ اب بالکل بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے، میرا بدن صاف ہو گیا ہے، تو غسل کر لے، چاہے 4 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد پاک ہو، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، میاں بیوی بھی ملے۔
اگر ایک عورت ہے وہ خون آ رہا ہے، تھوڑا آ رہا ہے، رکا پھر آ گیا، ایک دن رکا پھر آ، اب اس کو 40 دن تک انتظار کرنی پڑے گی۔ 40 دن تک پاک ہو گئی الحمدللہ، نہ ہوئی تو 40 دن کے بعد غسل کر لے گی، نمازیں پڑھے گی، سب کچھ کرے گی، کیونکہ اب وہ استحاضہ ہے، اب وہ نفاس نہیں رہا، استحاضہ ہے۔ استحاضہ جو ہے عرق عادل، ایک رگ ہوتی ہے عورت کے رحم کے اندر، اس سے جریان خون ہو جاتا ہے، تو وہ چاہے خون آتا رہے وہ نماز پڑھے گی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين